یہ سورہ توبہ ہے۔ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین پر اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے منکرین پر لازماً آتا ہے۔ سورہ کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بے تعلق ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر، ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ مشرکین البتہ اس اعلان برات سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔ سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کسی طرح باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں عہد کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ کس طرح باقی رہ سکتا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی، پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں۔ اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے، اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہٰذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ ایمان والو، کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے
کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا۔ پھر یہی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر عنایت فرماتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے ہو اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں، درا حال ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ وہی ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ سو توقع ہے یہی لوگ راہیاب ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب اللہ ان ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو کہ اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہیاب نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، ابھی حنین کے دن بھی، جب تم اپنی اکثریت پر اترا رہے تھے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں، اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے عنایت فرماتا اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں، لہٰذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو مطمئن رہو، اللہ چاہے گا تو عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔
ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر خدا کی مار، وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حال ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، سو ان 4 مہینوں میں سے کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنائیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اس طرح کہ منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔